ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں، کبھی اس طرح کے. تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس نے تو سچ بتانا ہے. ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے. آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے. کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ، یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا. یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. اور آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو. اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا. کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. یار بڑے افسوس کی بات نہیں؟ بڑے افسوس کی. حضور نے دعا سکھائی نہ، یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. اور اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یہ نبی پاک علیہ السلام. اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے. بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. بسم اللہ والا برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہو، اللہ 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 اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہو رہی تھی، حلوائی دودھ کاٹ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے دھن کیا ہے. ابھی بابا وہی بیٹھا تھا، توڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے. کہا نہیں دی، بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا، من کا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نے محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نے محل چڑھایا سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کوئی پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک
अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाते हैं अभी मैं तो तेरे हो तो वे काफर को सजा नहीं देता, तो तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फज़ैल बिन अय्याज फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते हैं। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है, तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हज़रत फज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारिस फौत हो गया, कफन देना है। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं। उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं। और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो, ये कोई लवारिसों का टोला है। याद रखे जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है।